وسط ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے بارے میں ان کی بات کا میں اپنے الفاظ میں، حالانکہ بہت مفید ہے لیکن موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں اہل تعطیل جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں اللہ کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، نام جو آئے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں جو بالکل اس کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کچھ کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ناموں کو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں. سب گمراہ، ان کی گمراہی کفر تک پہنچتی ہے. ہم فتویٰ انفرادی طور پر نہیں دیتے، لیکن اللہ اور رسول سے جو چیز ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کرنا کفر ہے. تو ایک اہل تعطیل ہے جو اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. اگر ہم فرقوں کے نام لیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ پائے نہیں جاتے، جہمیہ، معتزلہ، اشعریہ، ماتریدیہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے بیچ میں اس کے ماننے والے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی کلام کی صفت کا انکار کیا. معتزلہ کا کہنا تھا نا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جبکہ قرآن اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے. جب سے اللہ ہے ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے. اللہ ہمیشہ سے پیدا کرنے والا ہے، صفت اس کی قدرت موجود ہے، لیکن جب اس نے بالفعل پیدا کیا ابتدا پہلی مخلوق کو، تو بالفعل عملاً خالق ہوا. ایسے ہی کلام کرنے والا ہمیشہ سے ہے، جب چاہا تب کلام کیا. تو یہ عقلید گھوڑے دوڑا کے کہتے ہیں کہ ارے جب کوئی نہیں تھا تو کس سے بات کی؟ نہیں کی. اور نہیں کی تو کیا صفت کلام نہیں تھی اللہ کے اندر؟ تو پیدا نہیں کیا تھا تو خالق نہیں تھا؟ یہ معتزلہ نے یہ کہا. امام احمد بن حنبل کا یہی جہاد تھا. گرفتار کیے گئے 2-3 عباسی خلیفہ نے ان کو گرفتار کیا، کوڑے برسائے، بعد میں اسی میں ان کی وفات اور موت ہوئی. انتہائی شدید اور سخت قسم کی ان کی ابتلا اور آزمائش. اچھے لوگوں کے جو ہے اوسان خطا ہو گئے تھے. بعض میں بہت سارے علماء اس بات پر افسوس کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل جس چیز پر جمے تھے، برملا جس کا اظہار کیا، ہم نہیں کر سکے. ہم چھپے ہوئے تھے، خاموش تھے، دل میں چھپا کر رکھا تھا. تو امام احمد بن حنبل نے اس مسئلے میں کیا اللہ کی صفت کا انکار. کتنا اہم ہے معاملہ. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں اللہ کے ناموں کا، اسماء و صفات کا انکار ہے. میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں. آپ پوچھئے ہندوستان میں بڑے بڑے اہل علم تک، عوام اور جاہل لوگ چھوڑیے، پوچھئے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ذات کے ساتھ ہر جگہ. آپ میں، میرے اندر، شعرا کا کلام بھی اس پر مشتمل ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے بیانات، ہر چیز میں اللہ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ افلاطونی نظریہ ہے، فلسفیانہ. ابن عربی نے اس کو اسلامیہ دیا. ہندوؤں میں شنکراچاریہ جو گزرا ہے پرانا عالم، ان کا ہندوؤں کا پنڈت، اس کا عقیدہ تھا. اسلامی عقیدہ نہیں ہے. دوسروں کو چھوڑیے، علامہ ابن ابی العز الحنفی اور دوسرے حنفی علماء پرانے یہ کہتے ہیں کہ سب سے سنگین کفر اور شرک ہے یہ. اور آج ہمارے یہاں جتنے سلسلے پائے جاتے ہیں صوفیوں کے، سب اس کو بہت، صوفیت کو بہت سیدھا سادہ سمجھتے ہیں. پڑھیے اس کی تاریخ. اسلام دشمنی کی ایک نشانی ہے، وہ عمل ہے، قرآن حدیث سے دور کرنے کا نسخہ ہے. اور فضائل کے نام پر تصوف پھیلایا جا رہا ہے، بڑی بڑی بھیڑ جمع کی جاتی ہے. یہ فضائل کے نام پہ جن بزرگوں کے حکایات، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، سب صوفیوں کے جھوٹے، ایسے جو جگہ جگہ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں، لیکن اس کو عقیدت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. شرک اور گمراہی کی دکان چلائی جا رہی ہے، ہر دین کا کام سمجھا جاتا ہے. بھیڑ بھاڑ اکٹھا ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت شرافت اور نیکی کا کام ہے. بڑا خطرناک فریب ہے شیطان کا. لوگ دین کے نام پر دین سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں جو اہل تعطیل گزرے ہیں، کچھ لوگ ان کے جیسے ہیں، ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں مسلمانوں میں. اور جو اہل تشبیہ ہیں، مسلمانوں میں بھی ہے نا، جیسے نصارہ اور یہود کی مثال دی میں نے ابھی، مثال دی کہ اللہ کی صفات کو مخلوق میں مانتے ہیں، مخلوق کو اللہ کی طرح مانتے ہیں. جب آپ ان سے بحث کریں گے کہ بزرگوں کو پکارتے ہو یہ ان کے ساتھ شرک ہے، تو کہتے ہیں ہم ان کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، ان کو واسطہ اور وسیلہ مانتے ہیں. لیکن کتابیں دیکھیے ان کی، جب حکایات بیان کرتے ہیں تو مردے کو زندہ کر دیتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، کرامت کھیلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کرامت و معجزہ کسی نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہے. کرامت اور معجزہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں. قرآن و حدیث کی دلیلیں اس پر واضح ہیں. اسی طریقے سے اہل سنت والجماعت تقدیر کے معاملے میں قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے. نہ تقدیر کو کل مانتے ہیں، نہ انسان کو مجبور محض، اور نہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورا کا پورا اختیار انسان کو دے دیا. ان دونوں کے درمیان تفصیل میں جاؤں گا تو وقت زیادہ لگ جائے گا. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں
ہاں وعیدیہ اور وعدیہ، معاف کیجئے، ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو وعیدیں سنائی ہیں، جو ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا، اس پہلو کو کسی نے لے لیا، خارجیوں نے، معتزلیوں نے، تو انہوں نے شدت اختیار کی کہ ایک مسلمان اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اسلام سے خارج ہے، خارجیت ہے یہ. اور یہ خارجی جو نام سے تھے وہ اپنی جگہ ہیں کہیں پائے جاتے ہیں. یہ خارجیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی فرقوں میں صرف اسی گروہ کا نام لیا ہے اور ان کے اوصاف بتائے ہیں، اس لیے کہ مختلف بدعتی فرقوں میں خارجیت پائی جاتی ہے. اور میں تو کہتا ہوں آج بہت سارے اہل حدیثوں میں جو جاہل ہیں، دین کو جانتے نہیں اور اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، فتویٰ دیتے پھرتے ہیں، ان کے یہاں بھی خارجیت ہے، جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کے اور اجتماعیت کے آداب کیا ہیں. ذوالخویسرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب آپ نے غنیمت تقسیم کی کہ انصاف کیجیے، اللہ سے ڈریے. اللہ کے رسول نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ ہاں مجھ سے زیادہ کون حقدار ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ عمر فاروق بعض روایتوں میں اور بعض روایتوں میں خالد بن ولید، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس کی گردن مار دوں. منافق ہے. اللہ کے رسول پر اعتراض یعنی حدیثوں پر اعتراض، حدیث پر اعتراض جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کرنے پہ صحابہ کرام کہہ رہے گردن مار دیں گے. آج ہمارے یہاں دھڑلے سے لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، میرے مسلک اور امام کے خلاف ہے، ہمارے اتنے لوگ کرتے ہیں اس کے خلاف ہے، حدیث نہیں مانوں گا. یہ جملہ نہیں بولتے لیکن عمل یہی کرتے ہیں، گھما پھرا کے بات کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے یہ کہا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب وہ جانے لگا اور انہوں نے اجازت مانگی قتل کی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے چھوڑ دو. اس کی نسل سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین میں تعمق، شدت اختیار کریں گے، غلو کریں گے. اور وہی ہوا، خارجی پیدا ہوئے اور مسلمانوں کو کافر قرار دے کے گردن. حضرت علی اصحاب مبشرہ اہل بیت کے فرد، انہیں کافر کہا. آج کے علماء ہم اور آپ کیا ہیں؟